محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال ہے کہ بہت ساری ہماری خواتین جو ہیں منہار مردوں کے ہاتھ سے چوڑی پہنتی ہیں۔ ان کی شاپ پر جانے کے بعد، ان کی دکان پر جانے کے بعد منہار لوگوں کے ہاتھوں سے چوڑیاں جو ہیں پہنتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ منہار کے ہاتھوں سے چوڑی پہننا جائز ہے یا نہیں، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ تو انشاءاللہ بھی میں اس مسئلے کے تعلق سے بتاؤں گا۔ اس سے پہلے 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ دیکھیے، جب مرد کے سامنے کوئی اجنبی عورت آتی ہے تو شیطان کی صورت میں آتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میری بات کو سمجھتے رہنا۔ جب تم میں سے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی اجنبی عورت کو دیکھے اور وہ اسے اچھی معلوم ہو، اسے اچھی لگنے لگے، خوبصورت لگے، تو چاہیے کہ وہ اپنے گھر چلا جائے اور اپنی بیوی سے جا کر کے مباشرت کر لے، اپنی بیوی سے جا کر کے ہم بستر ہو جائے تاکہ گناہ سے بچ سکے، تاکہ وہ گناہ سے بچ جائے۔ تمہاری آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری بیوی کے پاس بھی وہی چیز موجود ہے جو اس اجنبی عورت کے پاس موجود ہے۔ اب بات آتی ہے کہ یہ تو شادی شدہ کا مسئلہ ہو گیا۔ اگر کوئی کنوارا لڑکا ہے اور اس نے جو ہے پھر کسی اجنبی کو دیکھا تو وہ کیا کرے؟ بھئی جو شادی شدہ ہوگا وہ تو اپنے گھر جائے گا اور جانے کے بعد بیوی سے ہم بستری اور بیوی سے جو ہے مجامعات کر لے گا، اس کی خواہش پوری ہو جائے گی، تو اس کے ذہن سے جو خلجان تھا، جو برائیاں تھیں، وہ دور ہو جائیں گی۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے، یعنی اس کی شادی نہیں ہوئی، کوئی کنوارا ہے، اگر وہ کسی اجنبی عورت کو دیکھتا ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ کہاں جائے؟ تو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کنوارا ہے، سمجھے، اگر کوئی کنوارا مرد ہے تو وہ روزہ رکھ لے۔ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیا کرے؟ روزہ رکھ لے۔ اگر شادی شدہ ہے تو وہ اپنے گھر چلا جائے اور جانے کے بعد بیوی سے ہم بستر ہو جائے تاکہ اس کی خواہش بھی پوری ہو جائے اور اس کے ذہن کا خلجان بھی دور ہو جائے۔ اور اگر کوئی کنوارا ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ وہ پھر روزہ رکھ لے۔ سمجھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ جو ہے گناہوں کو، یعنی گناہوں سے روکنے والا ہوتا ہے، سمجھے، اور خواہشوں کو مٹانے والا ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو کنوارے ہیں، اگر وہ بدنگاہی میں مبتلا ہو جائیں، کوئی عورت انہیں اچھی لگنے لگے، کوئی لڑکی اچھی لگنے لگے، تو سرکار نے فرمایا وہ اپنے جو ہے پھر گھر جائیں اور اپنا جو ہے روزے کا اہتمام کریں، تاکہ روزہ جو ہے شہوات کو اور جو ہے خواہشات کو مٹانے والا ہے۔ اب مسئلہ آپ سماعت کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ عورتیں اپنے مردوں کے سامنے ہی منہار لوگوں سے، یعنی منہاروں کے ہاتھوں سے چوڑیاں پہنتی ہیں۔ جو چوڑیاں بیچنے والے ہوتے ہیں نا، تو ان کے ہاتھوں سے چوڑیاں پہنتی ہیں۔ تو کیا یہ جائز ہے؟ تو دیکھیے، جیسے کہ فتاوی رضویہ کے اندر لکھا کہ اگر کوئی اجنبی عورت اجنبی غیر مرد سے، یعنی اجنبی مرد سے اس کے ہاتھ سے چوڑی پہنے تو یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ہاتھ دکھانا، یعنی عورت کا اپنا ہاتھ دکھانا غیر مرد کو، یہ حرام ہے۔ پھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، سمجھ رہے نہیں، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ بھی حرام ہے۔ جو مرد اپنی عورتوں کے ساتھ اسے جائز رکھے، مطلب بہت سارے جو ہے مرد یہ سوچتے ہیں کہ چلو میں کھڑا تو ہوں سامنے، ہماری عورت دوسرے کے ہاتھ سے پہننی کوئی بات نہیں ہے، میں کھڑا ہوا ہوں سامنے، وہ بڑے آرام سے پہنا دیتا ہے اور پہن لیتی، تو اس کو ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ سخت حرام ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی مرد اپنے سامنے عورت کو جو ہے یہ جائز سمجھے چوڑی پہنوانا، تو آقا فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو ہے وہ دیوس ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسا شخص دیوس ہے جو اپنی عورت کا ہاتھ غیر مرد کے ہاتھ میں دے، تو وہ شخص جو ہے دیوس ہے، یعنی بے غیرت اور بے شرم ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو میں اپنے اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ دیکھیے، اگر چوڑیاں خریدنا ہے تو مرد خود بازار جائے اور جانے کے بعد میں اپنی اہلیہ کے لیے، اپنی گھر والی کے لیے، ہے نا، اپنے گھر کی خواتین کے لیے چوڑی ان کے مطلب لے آئے، اور لانے کے بعد میں وہ خود عورتیں ایک دوسرے کو پہنا دیں، ایک دوسرے کو پہنا دیں۔ یہ طریقہ
ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ شاپ پہ جائیں، دکان پہ جائیں اور جانے کے بعد میں وہیں پر منہار کے ہاتھ سے جو چوڑیاں فروخت کرتے ہیں ان کے ہاتھ سے چوڑی پہنیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سخت حرام ہے، سخت حرام ہے، سخت حرام ہے. اس سے بچیں تاکہ